اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ سیشن میں ہم نے ریڈنگ پروسیس کے بارے میں جانا، جس میں ہم نے اس کی 3 سٹیجز ریڈنگ پروسیس کی: پری ریڈنگ سٹیج، ڈیورنگ ریڈنگ سٹیج اور پوسٹ ریڈنگ سٹیج کا ذکر کیا. آج کے سیشن میں ہم ریڈنگ پروسیس کو سکسیسفل ہونے کی جو بنیاد ہے اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو پری ریکویزٹس ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے کہ واٹ از اے سکسیسفل ریڈنگ پروسیس، ہاؤ وی کین گو تھرو دا ریڈنگ پروسیس successfully and achieve the goal of actual comprehension of the text. Dear students, a successful reading process leads us to successful comprehension. Comprehension is an intentional, active and interactive process that occurs before, during and after a person reads a particular piece of writing. Reading is the complex cognitive process of decoding symbols to derive meaning. It is a form of language processing or language acquisition, that is. Success in this process is measured as reading comprehension. The tool for measuring the success in reading is comprehension. Reading is a means for language acquisition, communication, and sharing information and ideas. The symbols are typically visual in written or printed shape, but may be tactile, ابھرے ہوئے جنہیں ہم کہتے ہیں بریل سسٹم جیسے. It is a complex interaction between text and reader, shaped by our prior knowledge, experiences of life, experiences of the language, attitude, social environment, and the language community in which we are born, which is culturally and socially situated. ایک بات کی بیٹے وضاحت ذرا یہاں ضروری ہے، یہ ابتدائی حصہ ہے کہ ہم ایک سکسیسفل ریڈنگ پروسیس کو میئر کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے میئرمنٹ کا ٹول ہمارے پاس کمپریہنشن ہے، جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو، ریڈرز کو جو ہے کمپریہنشن کے پروسیس میں سے گزارتے ہیں. اب یہ جو آخری بات یہاں اس پیراگراف میں کہی گئی ہے کہ یہ لینگویج کمیونٹی جو ہے یہ بڑا رول پلے کرتی ہے کمپریہنشن میں. دیکھیے، ایک بڑی جنرل سی بات ہے جو آپ کی اس پوائنٹ کو آپ کے ذہن میں کلیئر کر دے گی. یہ دیکھیے، یہ کہا جاتا ہے if you wish to learn a language, go to the community that speaks and uses and utilizes that language. For example, if you wish to learn English in a better way to speak and write and use and utilize in general life, go to a community where English speaking and English usage is in common. The community means a place, a region, a country, the people, a group. It is very simple. مثلاً دیکھیں، آپ اپنی کلاس روم میں اگر آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن اور میڈیم آف ایجوکیشن جو ہے تسلسل کے ساتھ انگریزی ہے، انگلش ہے، تو یقیناً آپ جلد جو ہے وہ کمپریہنشن کی جو ہماری گول ہے اسے اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اساتذہ کرام اکثر جو ہے وہ کلاسز میں، انگلش کلاسز کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ انگلش زبان سے فیملیئرائز کرنے کے لیے انگلش زیادہ بولی جائے. مطلب سینٹینسز شوڈ بی اٹرڈ ان انگلش ویئر ایور پاسبل. کیونکہ ہماری مجبوری یہ ہے اس لیول پر، آپ ابھی لرننگ کے ارلی سٹیجز میں ہیں، کہ ہمیں کچھ باتوں کی وضاحت جو ہے وہ اپنے لوکل لینگویج کی مدد سے جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے. اینڈ دس از اے ویری بگ ہنڈرنس ان کمپریہنشن. تو اس کو آکوپائی کرنے کے لیے جب آپ اس کمیونٹی میں اپنے آپ کو لانچ کرتے ہیں
کلچرلی اسیمیلیٹ کرتے ہیں, سوشلی جو ہے سچویٹ کرتے ہیں, تو آپ جلدی جو ہے وہ کمپریہنشن کے جو ہے وہ گول کو اچیو کر لیتے ہیں. تو گویا اس میں جو ہے وہ چند ایک نکات پری ریکویزٹس جو ہیں وہ ان کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ یہ جو انٹر ایکشن ہے یہ یقیناً ٹیکسٹ اور ریڈر کے درمیان ہے, جس کو ہم بار بار پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, اور اس میں ہمارا پرائر نالج انوالو ہوتا ہے, ہمارا انوائرمنٹ انوالو ہوتا ہے, ہمارا رویہ بیہیویئر, کیا ہم دلچسپی لے رہے ہیں, آر وی انٹرسٹڈ ان لرننگ دیٹ لینگویج, یہ بڑا رول پلے کرے گا. اگر ایک ریڈر جو ہے وہ اس تحریر میں دلچسپی ہی نہیں لے رہا, اس سے انوائڈ ہے, ڈسگسٹڈ ہے, تو وہ اس کو کمپریہینڈ کرنے میں ناکام رہے گا. پھر اسی طرح سے یہ جو لینگویج کمیونٹی ہے یہ بھی اپنا رول جو ہے وہ اپنی سطح پر جو ہے وہ پلے کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, in this portion we will discuss some essential points for our convenience, and they are called the essentials of successful reading. These essentials are related to our reading habits, our reading skills, our reading capability. The reading process requires continuous practice. Practice makes a man perfect, as you know. You have to practice this reading process time and again. Then you develop this habit of reading. And then after making errors and mistakes and blunders, and you evolve yourself into a refined reader. This refinement surely comes at the end of your effort by reading. Reading requires creativity and critical analysis. Reading, as we have already noted, is very much related to writing process. We read as well as we write. Reading thus is involved in a creative process as well, and we critically analyze the texts. Consumers of literature deviate from literal words. The people from the literary texts try to get into the deeper meanings of the text to create images that make sense to them in the unfamiliar places the texts describe. As reading is a complex process, it can't be controlled or restricted to one or two interpretations. There might be many interpretations of the text you are going through. There are no concrete laws in reading, but rather it provides readers an escape to produce their own products introspectively. अंदर ही अंदर से हम खुद से automatically we produce different things. This promotes deep exploration of texts during interpretation. तो इस पोर्शन में बेटे हमें ये बताया गया है कि भाई रीडिंग का जो प्रोसेस है, सक्सेसफुल रीडिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस मांगता है. इट डिमांड्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस. देन वी डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड देन कम्स द फाइनल स्टेज ऑफ रिफाइनमेंट. फिर इसके बाद इसमें जो है वो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है. आपको कुछ लिखना भी पड़ता है, आप सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं. यू आर नॉट जस्ट ए रीडर, यू आर ए राइटर एज वेल. और फिर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, और ये जो क्रिटिकल चीज़ों को तनकीदी नज़र से देखना, एवेल्यूएट करना, तो ये बेटे इसकी मेन जो हैं वो एसेंशियल्स हैं जो हम इस सक्सेसफुल रीडिंग के लिए जो है जो इसकी ज़रूरत हैं, बुनियाद हैं इसकी. Then there are some other things involved in a successful reading process. Readers use a variety of reading strategies to decode
or to translate symbols into sounds or visual representations of speech and comprehend the text. Readers may use context clues to identify the meaning of the unknown words. Readers integrate the words they have read into their existing framework of knowledge or schema. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پچھلے سیشنز میں. ریڈرز جو ہیں وہ مختلف حکمت عملی اپناتے ہیں معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے دی گئی ٹیکسٹ کا، اور اس کے لیے جو ہے یہ کنٹیکسچول جو کلوز ہیں ان معنی کو جاننے کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے اور ریڈنگ کو سکسیزفل بناتا ہے. یہ ہم اپنے پرائر نالج کے ساتھ، جسے ہم ایگزسٹنگ فریم ورک آف نالج کا نام دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں، اور اس ڈیکوڈنگ کے عمل میں ہماری ریڈنگ جو ہے وہ ایک سکسیزفل ریڈنگ کا روپ دھار لیتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حصے میں ہمیں ٹیکسٹ کی مختلف شکلوں سے واقفیت باہم پہنچائی گئی ہے تاکہ سکسیزفل ریڈنگ پروسیس کو ہم جان سکیں. جو ہمارے ریٹن مٹیریل یا پرنٹڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ کس کس شکل میں اس سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، جیسے کہ کتاب کی شکل میں ہے، میگزینز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، لیفلیٹس ہیں، نوٹ بکس ہیں، الیکٹرانک ڈسپلیز ہیں آج کل جیسے کہ کمپیوٹر ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائلز ہیں یا ای ریڈرز ہیں. اسی طرح ہینڈ ریٹن ٹیکسٹ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ جو ہینڈ ریٹن ٹیکسٹ یا پینٹڈ آبجیکٹس ہیں، فوٹوگرافز ہیں، پینٹنگز ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ ہماری ریڈنگ کمپاس کا حصہ ہیں. دے انکمپاس دا ہول ورلڈ آف آور ریڈنگ مٹیریل. آپ اس پورشن کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ریڈنگ مٹیریل ہمیں میسر ہے وہ کس کس شکل میں ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ بڑا جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری. ریڈنگ سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کی ٹیکسٹ جو ہے اس سے ہم جو ہے نبرد آزما ہیں، ہم کس طرح کی ٹیکسٹ کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ مختلف قسم کی ٹیکسٹ جو آپ کو پڑھنا ہے کمپریہنشن کے نقطہ نظر سے ان سے واقفیت وہاں پہنچائی گئی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹو کنکلوڈ our short discussion of what a successful reading is, we come to certain points that generally speaking, reading is an individual activity, although it may be a louder one or it might be a silent one, but somewhere it is a collective activity as well as in the classroom. You read certain texts in the classroom as a student, and others do communicate with you people. تو بیٹے یہاں ہمیں جو ہے یہ اب اس بات کو جاننا ہے کہ بھئی سکسیزفل ریڈنگ پروسیس جو ہے وہ ہمیں آخر کار جو ہے وہ ہماری کمپریہنشن تک جو ہے وہ لے جاتا ہے، اور یہی ہمارا جو ہے مقصد ہے کہ ہم ریڈنگ پروسیس کو اس طرح سے ارینج کریں، مینیج کریں کہ کوئی بھی سٹریٹجی ہم اپنائیں کسی بھی طرح کی، جن کا ہم ذکر انشاءاللہ اپنے اگلے سیشنز میں کریں گے کہ وہ کون کون سی سٹریٹجیز ہیں، کون کون سے پلانز ہیں جو ہم اڈاپٹ کر کے ایک سکسیزفل ریڈنگ کو جو ہے وہ تکمیل تک لے جا سکتے ہیں. تو جو بھی ہم حکمت عملی اپنائیں اس کا جو ہمارا بنیادی اور آخری جو مقصد ہے وہ کامیاب کمپریہنشن کا حصول ہے. عزیز طلباء و طالبات، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.